وسلم کو پیش آئی، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے سامنے اپنی حیات طیبہ میں اپنے اخلاق، اپنے آداب، اپنے اقوال، اپنا رہن، اپنا سہن، اپنے گفت و شنید، اپنے نشست و برخاست یہ دعوت دینے کی کوشش کی کہ ہم وہ رسول ہیں جو دکھ اور تکلیف کو اٹھا کر کے بھی، مصیبتوں کو سہ کر کے بھی دوسروں کو بددعائی نہیں دیتے، لیکن ہم بحیثیت امت یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہاں کی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں اس طرح کی نازیبا کلمات کے ذریعے سے گستاخیاں ہوتی رہیں، مسلمانوں کا امتحان لینے کی کوشش کی جاتی رہی اور مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تو اس بات کو حکومت اچھی طرح سے سمجھ لے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت یہاں کے اقلیت کے دلوں پر جو بھاری سا پتھر پڑا ہے، ان کے دلوں کو جو چھلنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے بدبخت ناہنجار لوگوں کی خبر لے اور ایسے لوگوں کو ایسی سزا دے کہ ہندوستان کا ایک دو نہیں، تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں کا جو دل ٹوٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، ان کے دل کے اندر ایسی چھلیاں نظر آ رہی ہیں جس سے یہ اپنے آپ کو بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ اس ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، اس ملک کا یہ نظام برہم نہ ہونے پائے، ملک کے اندر کسی قسم کی خرابیاں پیدا نہ ہو اور ملک جس طریقے سے پہلے سے پرامن طریقے سے چلتا رہا ہے آئندہ بھی وہی پرامن طریقے سے چلتا رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری خرابیاں پیدا ہونے کے باوجود، ایسی نازیبا بکواس کے باوجود یہاں کی حکومت اپنے کانوں پر جو رینگتا بھی نہیں محسوس کر رہی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بالکل بھی نہ لاپرواہ ہیں، نہ ہی کسی قسم کا ایسا قدم اٹھانا چاہتے ہیں جس قدم کے اٹھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو۔ ہم امن پسند پہلے بھی تھے، امن پسند آج بھی ہیں اور آئندہ بھی اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے امن پسند رہیں گے، لیکن حکومت اس بات کو سمجھ لے کہ اگر حکومت اس طرح کے لوگوں کو ساتھ دیتی ہے، اس طرح کے لوگوں کی پشت پناہی کرتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کو آگے بڑھانے کا بڑھاوا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر حکومت اس بات کی جواب دہ ہوگی۔ آخر ان کے رہتے ہوئے، حکومت کے رہتے ہوئے ملک کے اندر مسلمانوں نے آوازیں بلند کی، مسلمانوں نے اجلاس کیے، مسلمانوں نے احتجاجات کیے، مسلمانوں نے میمورنڈم پیش کیے، اس کے باوجود ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اور پرامن طریقے سے حضور کی شان اور محبت میں زندگی گزارنے والے نوجوانوں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ پہلے بھی پرامن رہے ہیں اور آئندہ جو یہ احتجاج ہونے والا ہے، اگر اس کو بھی پرامن طریقے سے آپ نے کیا، آپ نے غلام محمد ہونے کا سچا ثبوت دیا، انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے۔ آج آپ کا دل چھلنی ہوا ہے، کل آپ کا دل خوشی سے روشن ہوگا، منور ہوگا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے بدکردار، بدبخت، ناہنجار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ایسی سزائیں پائے گا جن سزاؤں کو سن کر انشاءاللہ تعالی
لوگ پھر کبھی ایسی جرت کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر پائیں گے۔ انشاءاللہ میں یہاں کی حکومت سے امیدوار ہوں، مجھے امید ہے بے شک حکومت ہمارا ساتھ اس انداز میں نہیں دے رہی ہے اس انداز میں حکومت کو انصاف پسندی کے ساتھ دینا چاہیے گی، لیکن حکومت کو میں بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک دو مسلمان نہیں ہیں، ہندوستان میں کم و بیش 25 کروڑ مسلمان ہیں، اور آپ نے حکومت بناتے وقت میں اس بات کا عہد لیا تھا ہم ملک کی حفاظت کرنے کے پورا فیور میں ہیں، ہم یہاں کے مسلمانوں کی بھی اتنی ہی حفاظت کریں گے جتنا یہاں کے غیر مسلموں کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ سب کا ساتھ دینے والے ہیں، سب کا وکاس کرنے والے ہیں، سب کے وشواس کے ساتھ آپ کی حکومت جاری رہے گی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک نرسنگھ آنند جیسے بدبخت کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک ایسا انسان جو مہاراشٹر جیسی سرزمین پر کھلے عام منچ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدس میں گستاخی کے ایسے کلمات بولتا ہے جن کلمات کو مسلمان کی زبان ادا نہیں کر سکتی، مسلمان کو ایسے کلمات کو سن کر اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ میں یہ کلمہ سنا کیوں نہیں، اس کلمے کے سننے سے پہلے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، ہم اس کے اندر دھس کیوں نہیں گئے۔ اتنے خطرناک اور اتنے نازیبا کلمات ہم قطعی طور پر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بالکل بھی ہم پرامن طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ ہمارے یہاں جوڈیشری ہم کو اس کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، ہمارے یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس کے اوپر مکمل یقین ہے ہم کو کہ آپ ضرور یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ایک انسان جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کو خراب پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مسلمان پریشان نہیں ہیں، امن پسند غیر مسلم لوگ بھی اس سے پریشان ہیں۔ جو لوگ اس ہندوستان کو امن و آشتی کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی پریشان ہیں، اور صحیح بات اگر میں عرض کروں تو میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ 99% غیر مسلم بھی ان باتوں کے خلاف ہیں۔ 99% غیر مسلم بھائی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا امن خطرے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجے۔ ہمارے ملک کا ہر انسان چاہے وہ ہندو یا مسلمان یہاں کے ماحول کو سازگار بنانا چاہتے ہیں، یہاں کی مٹی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ آج بھی لال قلعہ کی سرزمین پہ آپ جائیے اور وہاں کی زمین کو کریت کر کے آپ دیکھیے، ہمارے بزرگوں کی خون ہے وہاں، آج بھی وہاں پر آپ کو لال دکھائی دے گی، اور یہ آواز دیتی ہے کہ میرے بچوں، میرے آنے والی نسلوں، اے ہندو اور مسلمانوں، ہم نے تمہارے سکون کے لیے، ہم نے اس دیش کی ترقی کے لیے، ہم تمہارے امن و آشتی کے لیے ہم نے یہ خون بہایا ہے۔ آئندہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کہ تم آپس میں لڑو، آپس میں بھیڑو، اور تمہارے آپس میں لڑنے اور بھیڑنے کی وجہ سے ہم نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، اور تم اس دیش کو تباہ کرنے کے نام پر اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے اپنے سر کو قلم کراؤ۔ آئیے اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی آوازوں پر آواز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کے روحوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے ہم نے پرامن ملک دیا ہے، انشاءاللہ پرامن ملک ہم قائم رکھیں گے۔ ہم کسی قسم کا ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہو، ہمارے یہاں کسی قسم کی بدبختانہ گفتگو کرنے والوں کی وجہ سے ہمارے یہاں کے نوجوان دل برداشتہ ہو کر کے اور کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے یہاں کے پرامن ماحول کو خطرہ لاحق ہو۔ آپ نے پہلے بھی پرامن ماحول دیا ہے اس ملک کو، آئندہ میں دینے کا عہد کریں، اور آنے والی 19 تاریخ میں جو احتجاجی جلوس ہم کو نکالنا ہے، اس احتجاجی جلوس کے اندر خاص چند باتوں کو آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ ان خاص باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، عشق رسول کے محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے ہیں، اس لیے آپ جب جلوس لے کر کے نکلیں تو آپ کے راستے میں اگر کوئی ایسا شر پسند عناصر آنے کی کوشش کرے تو وہاں پر بھی آپ کو اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا ہے۔
ایسے لوگوں کو یہاں کے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، یہاں کے پرشاسن کی ذمہ داری ہوگی کہ ہمارے جلوس کے ساتھ جو کسی قسم کی گڑبڑی پیدا کرے وہ ان کا خود اپنے طور پر محاسبہ کرے گی اور ان سے اس کا حساب لے گی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسا کر، دل و دماغ کو روشن کر کے، اپنے دلوں کو منور کر کے درود پاک کے مستقل ورد کے ساتھ اپنے پیشانیوں پر کالی پٹی لگاتے ہوئے پوری محبت اور عشق رسول کے ساتھ آرام سے اپنا سفر طے کریں گے۔ ہماری وجہ سے راہگیروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راہگیروں کو تکلیف پہنچانے پر بڑی وعید فرمائی ہے۔ راہ چلنے والوں کو راستہ بتانا یہ سنت رسول ہے، راہ چلنے والوں کے لیے راستہ روکنا یہ سنت رسول نہیں ہے۔ ہم عشق رسول کی محبت میں جینے والے لوگ ہیں، ہماری وجہ سے نہ چلنے والوں کو تکلیف ہونی چاہیے، نہ ہی کہیں پر جا کر کے جو ہمارا مجمع اکٹھا ہوگا وہاں پر کسی قسم کی تکلیف ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی، کیونکہ ہمارا جلوس مون جلوس ہوگا، جس کو خاموش جلوس کہتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب ہے ایک دم چپ چاپ، ہماری زبان سے کوئی بھی جملہ نہ نکلے، ہمارے دل میں بھی عشق رسول ہو اور زبان پر بھی وہ پاکیزہ کلمہ درود پاک کی شکل میں ہو۔ انشاءاللہ ہمارا جلوس تو کامیاب ہوگا ہی، آنے والے مستقبل میں اس درود پاک کی برکت سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم ہونے کے ساتھ ترقی بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک بار درود کا نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ پاک 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ ایک رحمت کافی ہے سارے عالم کو پرسکون بنانے کے لیے۔ اتنا بڑا مجمع جو درود پاک کا ورد کرے گا تو حساب سے بتائیے کہ ماحول پرامن ہوگا کہ نہیں، اللہ کی رحمت ہے بارش کی طرح برسیں گے کہ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی ہمیں بتایا ایک درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب جب ہمارا آپ کا 10 درجہ بلند ہوگا تو بتائیے دیش ترقی کرے گا یا پیچھے جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ترقی کرے گا۔ تو انشاءاللہ درود پاک کے پڑھتے ہوئے ہم کو اپنے طور پر بالکل یک طرف سے آرام کے ساتھ ہے نا جلوس میں جانا ہے۔ ایک خاص بات جو کہہ رہا ہوں، اس بات کو سب سے زیادہ اپنے دلوں دماغ کے اندر رکھا لیجئے، بیٹھا لیجئے، نقش کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کسی قسم کا کوئی نعرہ بازی نہ ہونے پائے۔ اگر 1 لاکھ کے جلوس میں ہم میں کا کوئی ایک آدمی بھی ایک نعرہ لگا دیتا ہے تو ہمارا مول جلوس جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری محنتیں ہماری رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو حضرات نہیں ہیں، ان حضرات تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کہ جلوس کے اندر کوئی بھی آدمی ایک بھی کسی قسم کا نعرہ نہیں لگائے، ایک دم مون جلوس جائے گا، خاموش طریقے سے جائے گا، آرام سے۔ جب یہاں سے ہم لوگ مدھے پورہ کی طرف جائیں گے، ہم لوگوں کا جو روٹ ہوگا بھوپیندر چوک، مسجد چوک، تھانہ چوک، پرانی کچہری، کٹپوری چوک، جاپال پٹی چوک، کلکٹریٹ کے سامنے کلا بھون۔ جلوس انشاءاللہ تعالی جھٹکیا مدرسہ سے نکلے گا۔ جلوس کہاں سے نکلے، کہاں نکلنا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کہاں سے جلوس نکالنا ہے؟ اسی زمین سے جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں سے چھوٹے سے کپڑے کا کالی پٹی اپنے اپنے پیشانی بھی باندھ کر کے نکلنا ہے۔ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے بتائیے آپ لوگ؟ کالی پٹی، کالا کپڑا لینا ہے اور اس کو اپنی پیشانی پہ باندھ کر کے نکلنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہوگا، جو کہ ہماری آن بھی ہے، شان بھی ہے، اور جس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار ہیں۔ تو ایک بات اور ذہن میں رہے، ترنگا جن جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ترنگا جھکنے نہ پائے، گرنے نہ پائے۔ بعض دفعہ ترنگا تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ غلطی سے اس کو مسٹیک کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ترنگا ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور جلوس کے لوگ جو ہیں غلطی سے جان بوجھ کر کے کوئی ایسی غلطی تو کر نہیں سکتا ہے۔
اس کے اوپر ہے نا بیگ پڑ جاتا ہے، جس سے اس کی احترام کے اندر جو ہے نا کمی آ جاتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، جو ہمارا جھنڈا ہوگا، جو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، ہماری شان ہے، اور اسی جھنڈے کے لیے ہم جیتے مرتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا بھائی جھنڈے کے لیے جیتے مرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جھنڈا ہمارا گرنے نہ پائے، ایک بھی جھنڈا نہیں گرے گا، بڑے ادب احترام کے ساتھ ہم جھنڈے کو لے کر کے چلیں گے۔ اور تیسری سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں سے 2 4 10 روپے صدقہ نکال کے نکلیں گے۔ کیا کریں گے بتائیے؟ مجمع سب بولیے، زیادہ نہیں، 10 روپے ہی صحیح، کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مقصد میں کامیابی عطا ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہر فرد مسلمان اپنے اپنے گھروں سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے نکلے، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان جب صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لیتا ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لیتا ہے، ان کے مقصد میں کامیابی ڈالنا یہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ہم سارا کام کرتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہٹ کر کرتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ہمیں کامیابی مکمل طور پر نہیں ملتی ہے۔ تو صدقہ بھی دے کر کے نکلنا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے بھی انشاءاللہ نکلنا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور آج سے یہ محنت جاری رہے، تمام مردوں میں، نوجوانوں میں ایسے لوگ جلوس میں نہ آئیں جو زیادہ کمزور ہوں، ایسے لوگوں کو جلوس میں نہیں آنا چاہیے۔ جو حضرات کمزور ہیں، نفیس ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی مساجد میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کلام مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے کہ یا بار الہ، ہم اتنے بدبخت ہو گئے، ہماری زندگی میں ہمارے آقا کی شان کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوں گئی۔ یقیناً دوستو، ساری خرابیاں ہماری ہیں، ہم نے سنت رسول کو چھوڑا، ساری خرابیوں نے ہم کو اپنے ڈیرے میں لے لیا۔ یہ امت سنت رسول پر چلے اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے، اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ کسی کی جرات نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے آداب سے، اپنے اقوال سے، اپنے رہن سہن سے سنت رسول کو باہر نکالا، تو آج ایسے لوگ جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں مخالفت کرنے کے لیے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت زیادہ باتیں مجھے نہیں کرنی ہیں۔ یہ اجلاس الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محبت کو بارگاہ خداوندی میں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے لیے خیر عطا فرمائے، شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس پروگرام کے کرنے میں جن لوگوں نے خاص طور پر حصہ لیا ہے، میں یہاں کے نوجوانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، پورے ضلع مدھے پورہ کے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا، دانشوروں کا اور سماجی کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر جناب پرویز مکھیا صاحب، اشتیاق عالم پرمکھ صاحب، مولانا مرتضیٰ صاحب جو اس مدرسے کے صدر مدرس ہیں، مولانا سفیان قاسمی صاحب، شاہ نواز عالم عرف صداقت حسین، ابو ذر خان اور دیگر، میں سب کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، میں معذرت چاہوں گا۔ اگر میں سب کا نام لکھ کر کے لاتا تو میں ضرور لینے کی کوشش کرتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریاکاری نہیں کرنی ہے، ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے باتوں کو پہنچانی ہے۔ اخلاص میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس اجلاس کی برکت سے پورے عالم کے اندر امن و عافیت قائم فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام فرما دے۔